اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پولیٹیکل سائنس میں آج ہم ڈسکس کریں گے دا تھیوری آف ڈیوائن اوریجن، اور بیسیکلی ہم چونکہ یہ سب سے پہلا اور سب سے پرانا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ اوریجن آف دا اسٹیٹ کس طرح، فار ایگزامپل پولیٹیکل کمیونٹی کا آغاز کہاں سے ہوا، کس طرح ہوا، اور بیسیکلی یہاں پر اوریجن آف دا اسٹیٹ کے بارے میں بہت سے مختلف تھیریز ہیں، مختلف اسکالرز نے مختلف آئیڈیاز جو ہیں مختلف خیالات کی بنیاد پر اپنی آئیڈیاز جو ہے دنیا کو فار ایگزامپل وہ دے چکے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارا آج کا لیکچر جو ہے ہم فوکس کریں گے کہ کس طرح ڈیوائن اوریجن کے جتنے بھی پولیٹیکل تھنکرز ہیں ان کا کیا خیال ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم اوریجن آف دا اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دو چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل کمیونٹی یا ریاست کا بنیاد کس نے رکھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر حق کس کا ہے کہ وہ ریاست پر فار ایگزامپل ان کا حکمرانی کا حق کس کا ہے، حقوق جو ہے وہ کون دیتے ہیں، اور اسی بنیادوں پر ہم ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیوائن اوریجن تھیوری کے جتنے بھی تھنکرز ہیں جنرلی ان کا یہ خیال ہے کہ دا اسٹیٹ واز اسٹیبلشڈ اینڈ گورن بائی گاڈ، کہ ریاست کو بنایا بھی گاڈ نے ہے، اور ریاست جو ہے ان کو گورن جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے گاڈ کے طرف سے، اور کنگ جو ہے بیسیکلی یہ ایک ریپرزنٹیٹیو ہے خدا کا۔ اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ ارلی سوسائٹیز میں چونکہ یا ایون آج بھی یہی کانسیپٹس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں کہ کسی نے بھی ریلیجیس اور پولیٹیکل اتھارٹی کو وہ کمبائن سمجھتے تھے، یا کسی نے بھی ان کو سپریٹ کوئی بھی سپریٹ نہیں سمجھتا تھا، اور بیسیکلی اس طرح تاکہ کنگ کا جو اختیار ہے وہ لوگ اوبے کرتے تھے اور ایکسیپٹ کرتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کو فار ایگزامپل وہ ریپرزنٹیٹیو ہے گاڈ کا، اور ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ ڈیوائن پاور کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر لوگ جو ہے ان کو اوبے بھی کرتے تھے۔ بیسیکلی اس طرح ہے کہ جو کہ جیوز تھے وہ اس تھیوری کے ایکسپوننٹس تھے، اور بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ یہ ڈیوائن اوریجن کا جو بات وہ کرتے ہیں، یہ ایک سب سے پرانا جو ہے پرانی خیالات ہے، اور ایک تحریک جو ہے مطلب ایون انٹیکویٹی کی ہے، اور اس طرح ہے کہ دا کنگ بور رسپانسبلٹی اونلی ٹو گاڈ فار ہز ایکٹس، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ لوگ اوبے کرتے تھے یا اوبے کرتے ہیں کنگ کو یا پولیٹیکل اتھارٹی کو جو بھی ہو، اس وجہ سے کہ وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں گاڈ کو یا خدا کو، اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ وہ کسی کو بھی رسپانسبل نہیں ہے بغیر گاڈ کے، کہ وہ جو بھی کرتے ہیں ان کا حساب کتاب فار ایگزامپل ان کے ساتھ خدا کی طرف سے کیا جائے گا۔ اور بیسیکلی سیون جو ہے وہ اپنی کتاب میں ہسٹری پولیٹیکل تھیوری میں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ دیٹ دا نیو monarchies that came into existence after Alexander was predestined to be absolute in which the king was identical with the state۔ اس طرح ہے کہ الیگزینڈر کے بعد جتنی بھی monarchies وجود میں آئی، اس میں یہ تھا کہ سارے ایبسولوٹ تھے، اور بیسیکلی ایبسولوٹ اس وجہ سے تھے کہ کنگ کو ایون کنگ واز جو ہے آئیڈینٹیکل ٹو دا اسٹیٹ، اور بیسیکلی بعد میں یہ ہوا کہ کنگ کو جو ہے لیٹر آن دا کنگز ہیو آلسو انرولڈ امنگ دا گارڈز آف دا بگ سٹیز، کی ایون یہاں تک کہ بادشاہوں کو کنگز کو بھی خدا کی مطلب ان کے ساتھ آئیڈینٹیکل جو ہے وہ شمار کیا گیا۔ Thus the belief in the divinity of the king came into European thought and persisted in one form or another down to the modern times، اور بیسیکلی سیون یہ کہتے ہیں کہ یہی آئیڈیاز جو ہیں یورپین پولیٹیکل تھاٹس میں مختلف طریقوں سے مختلف اوقات میں یورپین جو کہ تھاٹس ہے یہاں پر آئے، اور بیسیکلی ایون ماڈرن دور تک جو ہے یہی خیالات جو ہے یہ چلتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسٹریپال جو ہے ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ پروپوننٹ ہے اس ڈیوائن اوریجن تھیوری کا، اور ان کا خیال ہے کہ لیٹ ایوری سول بی سبجیکٹ آن ٹو دی ہائیر پاور فار دیئر از نو پاور بٹ آف گاڈ۔ سارے سول جو ہے سارے روح جو ہیں ان کا فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ اس روح جتنے بھی ہیں ان کے
یہ سبجیکٹ ہے ٹو دا ہائر پاور، اور وہ پاور جو ہے خدا کا ہے. دا پاور دیٹ بی آر آرڈینڈ بائی گاڈ، اور جتنی بھی اختیارات ہیں وہ دیے گئے ہیں ریپرزنٹیٹیوز کو گاڈ نے، خدا نے. اور جو بھی اس پاور کو ریزسٹ کرتا ہو، وہ ریزسٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریزسٹ کرتا ہے، وہ مزاحمت کرتا ہے خدا کے خلاف یا خدا کے خلاف ہے. اینڈ دیٹ resist shall receive to themselves damnation، اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ پر ایگزامپل یہ ایک گناہ ہے جو کہ ریاست خدا کے ریپرزنٹیٹیو کو ریزسٹ کرنا، اور اس کے لیے پر ایگزامپل ڈیمنیشن جو ہے یہ بنتا ہے، اور وہ ریسیو کریں گے ڈیمنیشن. بیسیکلی اس طرح ہے کہ ایون بعد میں 17 سینچری میں رابرٹ فیلمر جو ہے وہ اپنی کتاب دا لا of the free monarchies میں لکھتے ہیں کہ where it is stated that Adam was the first king on earth and the kings subsequent to him are the descendants of Adam. اور بیسیکلی ان کا یہ خیال تھا کہ ایون ان دنوں میں جب پر ایگزامپل ایڈم جو ہے دنیا کو آئے، وہ سب سے پہلا کنگ تھے، اور بیسیکلی وہ بھی ریپرزنٹیٹیو تھے گاڈ کے. تو بیسیکلی اس طرح ہے کہ وہ ایون وہاں سے ریاستی یا پولیٹیکل اتھارٹی کا بنیاد جو ہے ایڈم سے رکھتے ہیں، کہ جتنی بھی آگے جتنی بھی کنگز آئے ہیں وہ ڈسینڈنٹس ہے یا ان کے پر ایگزامپل وارث ہیں ایک سینس میں ایڈم کے. بعد میں اس طرح ہے کہ یہ ڈیوائن اوریجن کے جو تھنکرز ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ٹرو کنگ واز ڈیوائن بیکاز ہی براٹ ہارمنی ٹو ہز کنگڈمس. بیسیکلی ان کا یہ خیال تھا کہ کنگ جو تھے، ریپرزنٹیٹیو جو کنگ تھے، انہوں نے جو کہ کنگڈمز میں ہارمنی ان کی وجہ سے لائی گئی. گاڈ برنگز ہارمنی انٹو دا ورلڈ، اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ برنگز ہارمنی انٹو دا ورلڈ، کہ دونوں پر ایگزامپل اگر نیچرل ورلڈ ہے اور دنیا ہے پر ایگزامپل، تو دونوں میں ہارمنی جو ہے اس بنیاد پر جو ہے ہم لا سکتے ہیں یا لائی گئی کہ جو کنگ ہے وہ ریپرزنٹیٹیو تھے اور گاڈ کے. دا رولر واز ان میٹ لا اینڈ پرسنلائزڈ فارم آف پرنسپل آف لا آف دا پرنسپلز آف لا اینڈ رائٹ دیٹ گورن دا ہول یونیورس. اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ رولر جو تھے اس طرح تھا کہ وہ پر ایگزامپل فالو کرتے تھے یا وہ امپلیمنٹ کرتے تھے گاڈ کے لاز کو، اور اس بنیاد پر وہ گورن کرتے تھے جو ہے ساری یونیورس کو. گاڈ کی طرف سے اس طرح ہے کہ جتنی بھی لاز ہے وہ گاڈ کی طرف سے ہے، اور وہ ہول یونیورس کو جو ہے اپنی لاز ہی کی بیس پر جو ہے وہ گورن کرتے ہیں. فار دا ریزن ہی پوزیسڈ ڈیوائنٹی، اور بیسیکلی وہ جو ہے وہ ڈیوائنٹی یا خدائی کا جو اختیار ہے وہ پوزیس کرتے ہیں. ہز اتھارٹی ہیز ہیڈ اے سینکشن مورل اینڈ ریلیجیس وچ ہیز سبجیکٹ had to recognize without loss of their own moral freedom and divinity. بعد میں اس طرح ہے کہ تھامس جو ہے ایس ٹی تھامس، وہ بھی دوسرا ایک پروپوننٹ ہے ڈیوائن جو کہ رائٹس کی جو بات کرتے ہیں یا ڈیوائن تھیوری کا. وہ کہتے ہیں پر ایگزامپل کہ اکارڈنگ ٹو وچ دا یونیورس فارمز اے ہائرارکی ریچنگ فرام گاڈ ایٹ اٹس سمٹ ڈاؤن ٹو دا لویسٹ بینگ. وہ کہتے ہیں کہ یونیورس میں ایک ہائرارکی ہے جو کہ سب سے اوپر گاڈ ہے اور نیچے لویسٹ بینگ تک جو ہے وہ آ پہنچتی ہیں. پھر اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان دس ہائرارکی دا ہائر ون رولز اوور دا لوور ون، اور بیسیکلی جو اوپر والا ہے وہ نیچے والے پہ جو ہے وہ حکمرانی کرتے ہیں، ان کو اختیار حاصل ہے نیچے والوں پر. دا کامن گڈ ریکوائرز دیٹ سچ اے سسٹم شوڈ ہیلپ اے رولنگ پارٹ، اور اس کے لیے کامن گڈ کے لیے یہی ہائرارکی جو ہے یہ لازمی ہے، یہی سسٹم جو ہے یہ لازمی ہے. ہینس دا رولرشپ از این آفس اور اے ٹرسٹ فار دا ہول کمیونٹی، اور بیسیکلی حکمرانی جو ہے اوپر والے کے ساتھ جو ہے یہ ایک پر ایگزامپل ٹرسٹ ہے نیچے والوں کے لیے. دا پاور آف دا رولر از ڈیرائیوڈ فرام گاڈ فار دا ہیپی آرڈرنگ آف ہیومن لائف کے لیے یا کامن گڈ کے لیے یا خوشحالی کے لیے یا ہیپی آرڈرنگ کے لیے جو ہے رولر یا کنگ کے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ ڈیرائیوڈ ہیں گاڈ سے جو کہ سب سے اوپر ہیں. سو مورل پرپز آف دا گورنمنٹ از پیراماؤنٹ، اور اس بیسیکلی کہ گورنمنٹ کا پرپز جو ہے یہ مورل ہے. بعد میں اس طرح ہے کہ دا تھیوری آف ڈیوائن اوریجن آف دا اسٹیٹ لیٹر آن واز ٹرانسفارمڈ انٹو دا تھیوری آف ڈیوائن رائٹس آف دا اسٹیٹ. اور بیسیکلی اس کے بعد یہ ہوا کہ اس اوریجن آف دا اسٹیٹ کی جو تھیوری ہے اس کو ٹرانسفارم کیا گیا ایز اے ڈیوائن رائٹ کے لیے، کہ ڈیوائن رائٹس کی ایک تھیوری جو ہے یہ بن گئی. ایز اے میٹر آف فیکٹ اٹ ہیپن ان دی 16 اینڈ 17 سینچری، ایون یہاں تک جو ہے اس کا اثر جو ہے رہا، اور بیسیکلی جو کہ ٹرانسفارم کیا گیا ڈیوائن رائٹس تھیوری کو. اور بیسیکلی یہ اٹ واز پروپیگیٹڈ بائی جیمز ون دا فرسٹ اسٹوارٹ کنگ اینڈ سر رابرٹ کیمپ. پھر میں جو کہ ہم آلریڈی جو ہے ہم
ان کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں. دا سبجیکٹ ہیڈ نو رائٹ ٹو ریبل اگینسٹ ایون ٹرانیکل رولر. اس طرح ہے کہ جو کہ ڈیوائن رائٹس تھیورسٹ جو ہے یا ڈیوائن اوریجن کے جو تھیورسٹ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایون ٹائرینیکل رولر کو بھی وہ ریزسٹ کرے، ان سے بغاوت کرے. اے ٹائرنٹ واز دا ریزلٹ آف پیپل سینٹ بائی گاڈ. اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی فار ایگزامپل اگر ظالم حکمران ہے تو ظالم حکمران کا آنا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، تو لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو ریزسٹ کرے. اور ان کی جو کہ ظالم حکمران ہے ان پر چیک جو ہے وہ واز دا فیئر آف پنشمنٹ ان دا لائف آفٹر ڈیتھ. اور ان پر صرف اور صرف یہی ایک لمٹ یہ تھا کہ ان کو پنش کیا جائے گا اگر وہ غلط حکمرانی کرتے ہیں، اگر وہ ظلم کرتے ہیں آفٹر ورڈ یا آخرت میں ہم کہہ سکتے ہیں. دا تھیوری آف ڈیوائن origin of the state emphasized that monarchy was divinely ordained. جس طرح پہلے ہم نے کہا the king was accountable only to God and to the tenets of the law. اور بیسیکلی جو کہ گاڈ میڈ لاز ہے فار ایگزامپل ان کو وہ رسپانسبل ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ڈائریکٹلی وہ رسپانسبل ہے صرف اور صرف گاڈ کو. the main purpose of this doctrine was to free the political authority from the ecclesiastical control of the church. جو کہ ڈیوائن رائٹس تھیوری کی بات ہم کرتے ہیں، اس کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ لوگوں کو یا کنگ کو چرچ کی کنٹرول سے جو ہے وہ آزاد کیا جائے. اور اس سے یہ ہے کہ the danger of a king who turned into a tyrant was overlooked. یہاں تک کہ اگر یہ بھی جو ہے وہ ڈیوائن رائٹس کی بنیاد پر یہ بھی ایون جسٹیفائی کیا گیا کہ اگر فار ایگزامپل کنگ جو ہے وہ ٹائرنٹ بھی بنتا ہے تو کوئی بھی ان کو ریزسٹ نہیں کر سکتا. اس طرح ہے کہ the theory of divine origin became less popular with the growth of political consciousness and the rise of democratic ideas and was completely rejected in 18th century. اس طرح ہے کہ بعد میں جو کہ پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک آئیڈیاز کا بنیاد رکھا گیا یا مختلف آئیڈیاز دنیا میں آیا، پولیٹیکل لوگ کانشیس بن گئے، تو اس تھیوری کو بیسیکلی ریجیکٹ کیا گیا کیونکہ یہاں پر لوگوں کو کوئی بھی حقوق حاصل نہیں تھے. جو کہ ساورین ہے وہ ایبسولوٹ تھے اور ان کو وہ کسی بھی طریقے سے وہ لوگوں کو رسپانسبل نہیں تھے. اور بیسیکلی ریلیجیس بیس پر اس تھیوری کا بنیاد بیسیکلی ریلیجیس ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کی جتنے بھی فار ایگزامپل ایون اگر ظالم حکمران ہے تو آپ کے وہ آتے ہیں آپ کے گناہوں کی وجہ سے. تو اس طرح ان کی ریلیجیس چونکہ بیسز جو ہے وہ ریلیجن پر تھے تو لوگوں نے ریجیکٹ کیا ڈیموکریٹک آئیڈیاز کی وجہ سے، جب لوگ سیاسی طور پر ان میں شعور آیا. اور بیسیکلی ان کے ڈکلائن کی اس تھیوری کا ڈیوائن تھیوری آف اسٹیٹ کا ڈکلائن کی مختلف کازز ہیں. سب سے پہلے جو ہے سوشل کنٹریکٹ تھیوری جو ہے جو کہ تھیورسٹ تھے فار ایگزامپل ہابس تھے، لاک تھے اور روسو تھے، انہوں نے ریجیکٹ کیا. اور بیسیکلی اس تھیوری کی وجہ سے سوشل کنٹریکٹ تھیوری کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ڈیوائن تھیوری آف اسٹیٹ کو. وین سوشل کنٹریکٹ تھیوری کیم آؤٹ اٹ واز ریجیکٹڈ بائی پیپل ایز دے ریئلائز دیٹ دا اسٹیٹ از اے کریشن آف مین اینڈ ناٹ گریس آف گاڈ. لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ بیسیکلی یہ لوگ تھے جنہوں نے ریاست کا بنیاد رکھا، خدا نے ریاست کا بنیاد نہیں رکھا. ریفارمز آف دا سپریشن آف چرچ فرام دا بیسیکلی ریفارمیشن کے ذریعے سے جہاں پر چرچ کو ریاست سے الگ کیا گیا، اس وجہ سے بھی ڈیوائن رائٹس ڈیوائن تھیوری آف اسٹیٹ جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا. اور بیسیکلی اس مومنٹ کے ذریعے سے ریفارمیشن کے ذریعے سے کیونکہ لوگوں نے پالیٹکس کا آغاز کیا نان ریلیجیس بیسس پر، اور بیسیکلی ایک اس سیکولر آؤٹ لک کی وجہ سے ڈیوائن تھیوری کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا یا ایک ان ایکسیپٹیبل چیز جو ہے یہ بن گئی. دی ایمرجنس آف ڈیموکریسی، جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ پولیٹیکل کانشیسنیس کی وجہ سے، اس طرح ہے کہ ڈیموکریسی کی وجہ سے اس ڈوگما کو کہ جو کہ ریلیجن اور پالیٹکس کو جو ہے وہ مکس کرتے تھے، اور اس طرح ہے کہ اس کو جو کہ کنگ کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے ایز اے گاڈ یا گاڈ کے ریپرزنٹیٹو، تو لوگوں نے اس طرح کی چیزوں کو ڈیموکریسی کی وجہ سے یا ڈیموکریٹک سوچ کی وجہ سے لوگوں نے ریجیکٹ کیا. ڈیموکریسی ناٹ اونلی گیو ویلیو ٹو دا انڈیویجول بٹ آلسو ڈی سینکٹیفائڈ دا ڈیوائن آریجن آف دا اسٹیٹ. اس طرح ہے کہ نہ صرف یہ کہ ڈیموکریسی میں لوگوں کو
اختیارات مل گئے، لوگوں نے خود یہ سوچنا شروع کیا اور خود یہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کیا کہ ریاست ہم بنائیں گے، ریاست مین میڈ ہے اور اب خود جو ہے ہم چلائیں گے۔ دا گروتھ آف سائنٹیفک انکوائری، ظاہری بات ہے کہ سائنٹیفک انکوائری کے ذریعے سے یورپ میں خصوصاً لوگ جو ہے وہ اس طرح کے ڈوگماز سے، اس طرح کے فار ایگزامپل بنائے ہوئے چیزوں سے جو ہے لوگ سائنس کی طرف آئے ہیں، اور بیسیکلی اس کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے، کیونکہ اس کا ڈیوائن رائٹس کا کوئی سائنٹیفک جو ہے وہ ہسٹوریکلی یا کوئی اس طرح ایویڈنس نہیں تھا، تو اس وجہ سے لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے ڈیوائن اوریجن کی یا ڈیوائن تھیوری جو ہے یہ لوگوں نے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا۔ اس طرح ہے کہ discredited as an origin of the state there are some good elements and basically اگر مختلف for example defects بھی ہے لیکن merits بھی ہے اس کے۔ the highest good of the theory is that it enforced discipline and law abidingness among the subjects in those anarchical conditions۔ basically ancient دور میں یا antiquity میں ایون اس طرح تاکہ لوگ جو ہے ایک انارکی میں لوگوں کو یونائٹ کرنا، متحد کرنا، لوگوں کو پھر رول کرنا، اس تحریک کی وجہ سے ہی یہ چیز جو ہے یہ ریئلائزڈ کی گئی۔ اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ ایک مورل رسپانسبلٹی اس تحریک کی وجہ سے کے ذریعے سے بنائی گئی کہ بیکاز دے ور کاسٹ ود اے ڈیوائن انجنکشن ٹو رول دا پرفیکٹ سیٹسفیکشن آف ہیون۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ایک مورل ایک کاز بنایا گیا رولرز کے لیے کہ وہ اپنی سبجیکٹس پر یا وہ اپنی سیٹ جو کہ وہ رول پر وہ فار ایگزامپل بہترین حکمرانی کرے، کیونکہ اور بیسیکلی اس جو کہ بہترین حکمرانی کی بات ہے یہ اس کی مورل بنیادوں پر یہ بات جو ہے یہ کی گئی، یہ مانی گئی، اور اس کا بیسیکلی یہی جو بات ہے یہ ڈیوائن اوریجن یا ڈیوائن تھیوری کی جو ہے مختلف کنٹریبیوشنز تھے۔